اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ کا پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سنقریؤ کا فلا تنسا، ہم پڑھائیں گے آپ کو عنقریب، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا۔ انہ بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر جہر کہتے ہیں جو ظاہر ہو، اسی سے وہ نمازیں ہیں نا، سری اور جہری۔ جہری جس میں قرات اونچی آواز میں ہوتی ہو، جیسے فجر، مغرب اور عشاء۔ سری وہ نماز جس میں تلاوت نہ ہوتی اونچی آواز میں، جیسے ظہر اور عصر۔ تو انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے جو سامنے ہے، لوگوں کے ظاہر ہے۔ وما اور وہ جو یخفا، وہ یخفا چھپا ہوا ہونا، مخفی ہونا۔ تو خفا یا یخفا یو، جس کو یخفا پڑھا جاتا ہے چھپنا کسی چیز کا، مخفی ہونا۔ اور یا علم وہ ٹھیک ہے، وہ عالمہ، یا علم جاننا۔ تو بے شک وہ ظاہر اور چھپی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ و اور نویسرو کا عنقریب، نویس نہیں، عنقریب نہیں، یسرا یو یسرو، اس کا مطلب آسان کرنا۔ نویسرو ہم آسان کر دیں گے، کا آپ کے لیے، لیلیسرا سب سے بڑی آسانی، آپ کے لیے سب سے بڑی آسانی آسان کر دیں گے۔ یہ پچھلی صورت میں گزر چکا ہے، ونیسرک للیسرا، یعنی ابھی جو مشکلات اور پریشانیاں آپ کو درپیش ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے تو مشکلات اور پریشانیاں بڑھیں گی اور کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو ہم آپ کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ کہ آپ جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اسلام، قرآن، یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں پھیلیں گی اور آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور سب سے بڑی آسانی ہے جنت بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے سب سے بڑی آسانی۔ فا کا مطلب پس، ذکر، ذکر بھی صیغہ امر ہے، ذکرہ یذکرو تذکیراً، ذکرہ اس نے نصیحت کی، یذکرو وہ نصیحت کرتا ہے یا کرے گا، تذکرو تم نصیحت کرتے ہو یا کرو گے، تو تذکرو سے جب صیغہ امر بنائیں گے تو تے حذف کر دیں گے اور آخری حرف کو کریں گے ساکن، تو تذکرو سے بن جائے گا ذکر۔ فذکر پس نصیحت کرو، ان اگر، نفعتی نفع اس نے نفع دیا، نفعتی وہ مونس ہے ضربتی کی طرح، اگر وہ نصیحت وہ فائدہ دے، الذکریٰ نصیحت، نصیحت اصل میں مونس ہے نا، اس وجہ سے صیغہ مونس استعمال ہوا ہے، نفعت الذکریٰ اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ یہ جو ہے نا، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، اس کا مطلب یہ نہیں اگر نصیحت فائدہ نہ پہنچائے تو نصیحت نہیں کرنی، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے۔ جیسے ہم عام محاورے میں کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر تو انسان کا بچہ ہے تو یہ کام کر، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا بچہ نہیں ہے تو یہ کام نہ کر، بلکہ اس کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ تو ہے انسان کا بچہ تو یہ کام کر۔ تو یہ اصل میں عام الفاظ کی مثالیں اس وجہ سے دی جاتی ہیں زیادہ تر، کہ محاوروں کی، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ مشکل الفاظ ہیں، قید اتفاقی، اس طرح کی ٹرمز تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں تو سمجھانا آسان نہیں ہوتا، اس وجہ سے عام محاورے کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، یعنی یہ اس سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ نصیحت یہ دیکھ کے کریں کہ اگلا بندہ آپ کی بات سن رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتا تھا، یہ سورہ عبس وتولیٰ میں بھی مضمون بیان کیا ہے کہ دیکھتے تھے نا کافر سردار وغیرہ کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو عرب جلدی ایمان لے آئے گا، ان پہ اثر ہوگا، کیونکہ ایک سردار جب ایمان لے کے آتا ہے تو باقی لوگ اس کے پیروی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بڑے کافر کے سرداروں کو، مشرکوں کو، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ لوگ جو غریب صحابہ تھے، جو دین سیکھنا چاہتے تھے، جن میں شوق و جذبہ تھا، اکثر وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے تھے، مطلب توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ان لوگوں کی طرف تھی۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ان لوگوں کو نصیحت کرو جن کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن بہرحال نصیحت کرتے رہو۔ سا کا مطلب عنقریب، یذکروا، ذکرہ یہ اصل میں یہ ذکرہ یذکر و تذکیراً باب تفعیل سے تھا، یہ باب تفاعل ہے، یذکرہ تذکروا اس طرح۔ تو یذکروا نصیحت حاصل کرے گا وہ کون، من جو یخشا، یخشا خشیہ یخشایو، جس کو یخشا پڑھا جاتا ہے خشیت ڈرنا، تو عنقریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہوگا۔
نصیحت یعنی یہ جو آخرت کے عذاب سے، قیامت کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہوگا، وہ عنقریب نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور وہ اجتناب کرے گا۔ اجتنب یجتنب، اس طرح اجتناب کرنا۔ وَيَتَجَنَّب اچھا اس سے ایک اور بھی ہوتا تھا جنبا یجنبو، اور باب تفاعل ہے نا تبینہ، تو تجنبا اس سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تجنبا کر لو۔ تجنبا اس نے اجتناب کیا، یا تجنبو وہ اجتناب کرتا ہے یا کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اجتناب کرے گا ہا اس سے، یعنی اس سے نصیحت سے، الاشقا، اشقا اصل میں اشقا یو تھا، افعلو کے ہم وزن، سب سے بڑا بدبخت۔ یہ سورہ والشمس میں گزر چکا ہے۔ تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کرے گا سب سے بڑا بدبخت، یعنی جو آپ نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرتا ہوگا، اور اجتناب وہ کرے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ کون؟ الذی، وہ جو، یسلا، سالا یا یسلایو، جس کو یسلا پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب داخل ہونا، یہ بہت جگہ پہ آ چکا ہے۔ یسلا النار، جو داخل ہوگا آگ میں، الکبریٰ، اکبر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا، اور اس کی مونس ہوتی ہے کبریٰ، جو سب سے بڑی ہو، یعنی سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ تو آج یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔